بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنا سایہ ڈال چکا ہے۔ ہم اور آپ ماہ رمضان کے دہلیز پر ہیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی مثال سال بھر میں نہیں ملتی ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جسے نزول قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ پورے مہینے میں کھولا نہیں جاتا۔ اس میں سرکش شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ سچے دل سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دوبالا کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہر نیکی کا ثواب، جیسا کہ احادیث صحیحہ کے اندر ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر سوائے روزے کے اللہ کا ارشاد ہے: فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میرے بھائیو، بے شمار خیرات و برکات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، چند دنوں کے لیے آ رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے: ایام معدودات۔ سال بھر میں اگر 30 دن یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، سینکڑوں فضائل وارد ہیں۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک فضیلت ساری فضیلتوں پر بھاری ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر! بتائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی سوائے ایک فضیلت کے۔ کیا؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب رمضان کی فضیلت قرآن کی عظمت کے پیش نظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے پاس ہمارے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک ختم قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا، 2 مرتبہ سنایا۔ نہایت مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے چند دنوں میں۔ میرے بھائیوں،
یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مہمان کا استقبال کیسے کریں؟ جس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے گئے. تراویح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کر لیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. شب قدر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کر لیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا مہمان چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے. اس کی قدر کیجئے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور چند دن پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آئندہ رمضان ہم نہیں پا سکیں گے، معلوم آئندہ رمضان ہم پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے. تو میرے بھائیو، یہ ٹریننگ والا مہینہ ہم تمام لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ٹریننگ دینے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے. ہمیں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے. ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے ڈھانپنے کے لیے یہ مہینہ بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے میرے مسلمان بھائیو، دنیا بھر کے مسلمانوں، ذرا غور کرو کہ اس مہمان کا، اس عزیز مہمان کا، گیسٹ کا استقبال کرنا چاہیے. کہتے بہت کچھ ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں. آئیے استقبال رمضان سے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. دنیا میں کوئی مصیبت بھی آتی ہے ہمارے گناہوں کے بنا پر آتی ہے. نعمتوں سے محرومی ہوتی ہے گناہوں کی بنا پر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اسے اٹھاتا ہے، دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. کس بنا پر؟ ہماری سچی توبے کے بنا پر. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو. صرف توبہ نہیں کرو، استغفار استغفر اللہ نہیں کہو، بلکہ سچی توبہ دل سے کرو. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے. اس گناہ سے توبہ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے جی، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنا رہا ہے، انبیاء و اولیاء کی آڑ میں اللہ کا ساجی بناتا ہے، غیروں کو سجدہ کرتا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حوالے کیجئے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، گناہوں سے توبہ کرے. ایک آدمی پڑوسیوں والدین کی خدمت نہیں کرتا، وہ سچی توبہ کرے، والدین کا خیال رکھے، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھے. ایک آدمی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے. ایک آدمی سود کھاتا ہے، وہ چھوڑ دے. گانا بجانا کرتا ہے، اس سے توبہ کر لے. غرض کے جو بھی گناہ کرتا ہے اسے پتا ہے وہ کیا گناہ کرتا ہے، اس سے توبہ کر لے. توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقبول بندہ بنا لے گا. اور اللہ کو بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں احادیث وارد ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے سچی توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ سال بھر گناہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیتے ہیں معاف کر دے، اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو پھیر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس مہمان کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے تاکہ جو بھی عمل کیجئے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ اگر بندوں کے حقوق آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ادا نہیں کیا ہے، تو بندوں کے حقوق ادا کر لیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا، ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ دوسری بات، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ توبہ، دل سے سچی توبہ کب ہوگی؟ جب کہ 4 شرطیں آپ کے اندر پائی جائیں گی۔ پہلی شرط، گناہ کو چھوڑ دیجئے، اس گناہ کو نہ کیجئے۔ دوسری شرط کہ بندہ ندامت و افسوس کا اظہار کرے، افسوس کرے، گریہ وزاری کرے۔ تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ چوتھی شرط، اگر بندہ کسی بندے کے ساتھ حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے تو یا تو وہ معافی مانگ لے یا اس حق کو واپس کر دے، تب جا کر آپ کی توبہ سچی مانی جائے گی، اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے بدلیے، اس کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہوگا رمضان کے استقبال کے تعلق سے کہ ہم اور آپ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے گریہ وزاری کریں، معافی مانگیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ بڑی قسمت سے دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کیجیے۔ جی، شکر ادا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی سے جذبہ رکھیے دل میں کہ رمضان داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی لیے اس کی تحدیث بھی ہونی چاہیے، تحدیث نعمت بھی ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان کیا کیجیے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر انتظار کرنے کے بعد یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف، تمجید، توصیف بیان کریں، اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لائیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ لوگ خوش ہوں۔ قرآن کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، رمضان کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، ساری عبادتیں ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت ہیں، غرضے کے اسلام مکمل ہمارے لیے رحمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ دین اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، اور اسلام کا جو مبارک قرآن کریم ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسری چیز بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، وہ یہ کہ ہم اور آپ رمضان کے احکام سیکھ لیں۔ اللہ اکبر، روزے کے احکام کیا ہیں، تراویح کے احکام کیا ہیں، قرآن کی تلاوت کے احکام کیا ہیں، اس طریقے سے جو بھی احکام سے تعلق اگر نہیں سیکھتے ہیں، لا علمی میں ایسے کام کر جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور ہماری وہ عبادت، وہ محنت ضائع ہو جائے گی، رائے گاں ہو جائے گی۔ تو رمضان کے احکام کو سیکھ لیجئے، انشاءاللہ آئندہ ہماری اس پر گفتگو ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے، بلند ہمت رکھیے کہ ہم عام دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان داخل ہونے کے بعد ان عبادات کا اہتمام کریں گے اور ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی اختیار کریں گے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، دن ہو رات ہمیں محنت کرنی ہے، سستی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ پختہ ارادہ کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس میں توفیق دے گا۔ اپنی ہمت کو پست نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مہینے میں کتنی جنگیں لڑی ہیں، اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، پختہ ارادہ کریں، اور چند دن گزرنے کے بعد ہمت کو پست نہ کریں، ہمت توڑے نہیں۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، یہ ایام معدودات ہے، اللہ اکبر، چند دن کے لیے ہے، دیکھتے دیکھتے مہینہ گزر جائے گا، گنتے رہتے ہم لوگ، آج پہلا رمضان ہے، کل دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چند دنوں کے بعد پہلا عشرہ ختم ہو گیا، پھر دوسرے عشرے میں لوگ لگ جاتے ہیں، پھر دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو رخصت کرنے کی فکر ہوتی ہے، 22 رمضان ہو گیا، 23 رمضان، 24، اس طرح ہم اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ ایام معدودات،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے کو پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا اس کے لیے خرابی ہو، اس کے لیے خرابی ہو، اس کے لیے خرابی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں چند دن ہیں، آپ اس سے سبق حاصل کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا پختہ ارادہ رکھیے، ابھی سے نیت رکھیے۔ لا قدر اللہ اگر کوئی فوت بھی ہو جائے گا اور اس کی نیت سچی ہے، اتنا ثواب آپ کو عطا کر دے گا۔ سچی نیت کے بنا پر آدمی اپنے عمل کو پا لیتا ہے۔ جی اس لیے ابھی سے سچی نیت رکھیے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کے ذریعے ہم سبق بھی حاصل کریں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، اس کے ذریعے ہم قیامت کے دن کی حالت کو یاد کریں کہ جب بندے بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے اور آفتاب کو بالکل قریب کر دیا جائے گا تو ہم یہاں روزہ ہیں تو اللہ وہاں کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ہم یہاں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ وہاں ہمیں اپنے صدقے کے سائے میں رکھ دے گا۔ ہم یہاں تراویح کی نماز پڑھیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں دے گا اور ہمیں آسانیوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا کہ ہم سبق حاصل کریں، یہاں ہم غریبوں محتاجین کی دیکھ ریکھ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں قیامت کے دن نواز دے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن اور رات سبوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا، یہی سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طریقے سے جتنی عبادتیں رمضان میں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کے ذریعے ہم سبق حاصل کریں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور یہی نیک اعمال ہمارے لیے دنیا میں بھی ہتھیار ہیں ہر قسم کی مصیبت و بلا سے بچانے کے لیے، اور قیامت کے دن باذن اللہ تعالی یہ ہماری عزت کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہاں تکلیف اٹھائیں گے، وہاں آرام کریں گے، اور اگر یہاں ہم سستی برتیں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے جو آدمی کھیتی نہیں کرتا وہ کاٹے گا کیا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے، اور استقبال کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تراویح کا بھی اہتمام کریں، اس پختہ ارادے سے، اس نیت سے رمضان کا استقبال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے اللہ اکبر لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتا، ایک روایت میں ہے کہ پاؤں مبارک پھٹ جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے کو معاف کر دیے کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، یہ تو رب کی شکر گزاری ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اگر وہ چھین لے پھر آپ لاکھ سر رگڑ لیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، وہ عبادت نہیں بجا لا سکتے۔ آٹھویں چیز یہ ابھی سے پختہ ارادہ کریں کہ یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی فضیلت کی کریڈٹ لوٹتی ہے قرآن کی طرف، اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کا اہتمام کریں گے۔ اور ابھی تمام مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، جی لاک ڈاؤن کے بنا پر ہر آدمی گھر میں بند ہے، یہ بالکل سونے پر سہاگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف عام دنوں میں پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم 10 نیکی ملے گی، بلکہ 10 سے لے کر 7 تعالیٰ دیتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، اور اسی لیے اسلاف کرام میں سے بعض کے بارے میں آیا ہے کہ ہر دن رمضان کے قرآن ختم کرتے تھے، بعض لوگ 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ لہو و لعب میں، موبائلوں میں لگ کر، انٹرنیٹ میں لگ کر اپنے اعمال کو، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت کی قدر کیجیے، اس جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگ ظہر تک سوتے ہیں، ظہر کے بعد کھیلتے ہیں، اور عصر کے بعد جو ہے تھوڑا سا کچھ پڑھ لیتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، تراویح پڑھا نہ پڑھا 2-4 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد سو گئے کھا پی کر کے۔ تو میرے بھائیو وقت کی قدر کیجیے،
9ویں چیز یہ ہے، اور اسی کے ساتھ میں بتا دوں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور اللہ توفیق دے تو سمجھ بوجھ کر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے۔ یہ تدبر کیا ہے؟ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جو نصیحت ہے اپنی زندگی میں اتاریں گے، دل ایکسیپٹ کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اذکار یاد کیجیے اور پڑھتے رہیے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، افطاری کے وقت کے اذکار ہیں۔ اسی طریقے سے کو چاہیے کہ جب رات کو تراویح پڑھے تو تراویح میں رکوع سجدے وغیرہ میں اذکار زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس طرح سے اذکار کا اہتمام کیجیے، یہ آپ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کیا یہ وغیرہ وغیرہ۔ 10ویں بات یہ ہے، چونکہ وقت کم ہے، تمام گناہوں سے بچ کر رہیے۔ بات ہماری آئے گی بعد میں انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، شریعت نے اس پر کیا وعید سنائی ہے، انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اتنا کہوں گا، ہر گناہ سے بچ کر رہیے، گناہ ہی ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ گناہوں کی بنا پر اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے گناہوں سے دور رہیے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے فوراً توبے میں جلدی کیجیے۔ اور اسی لیے آپ کو شاید خبر ہوگی کہ رمضان کی ہر رات کو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے پیچھے ہٹو۔ تو آئیے میں آپ کو چند وصیتیں بتا دینا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں بات کم سے کم کرنی چاہیے۔ رمضان کے ایام میں دن ہو یا رات ہو یا افطار کا وقت ہو، ہم لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کم سے کم بات ہو۔ دوسری بات، وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ تیسری بات، صدقات و خیرات کا اہتمام کیجیے، اللہ اکبر۔ چوتھی بات، زیادہ نہ کھائیے افطار کے وقت، اس سے عبادت کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اور 5ویں نصیحت یہ ہے کہ سونے میں کمی کیجیے، زیادہ مت سوئیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی مدد کیجیے۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے یہ، اور ہر طرف لوگ گھر میں بند ہیں، اور ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت مل رہا ہے، کاموں سے روک کر کے آپ کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہم 5 نمازیں جماعت سے گھر میں پڑھتے ہیں، اسی طرح تراویح بھی ہم گھر میں پڑھیں گے، انشاءاللہ، اور اپنی جماعت کریں گے، گیدرنگ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ بہت سے لوگ چھتوں پر 150 کو جمع کر لیں، پھر اس پابندی کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں گھر میں رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر نماز پڑھانا ہے۔ جو حافظ ہیں اپنے گھر میں امامت کریں تراویح کی، اور جو اگر انہیں کم قرآن یاد ہے تو وہ قرآن دیکھ کر بھی تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور اخیر میں آپ سے کہوں گا، یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، دعا کیجیے، ابھی سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک میں پہنچائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سے شرف قبولیت سے نوازے۔ انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی 7 بجے باذن اللہ تعالی۔ رمضان کے ٹاپک پر ہی ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ مبارک میں پہنچائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لا کر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو مصیبت ہمارے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے، اسے دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔